سورہ مدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپٹے پڑے ہو اٹھو اور خبردار کر دو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے پیراہن پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرنا کہ اس کا اجر وصول ہوگا، اور اپنے رب کی خاطر صبر پر قائم رہو۔ اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، یعنی کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ ہمیں اس شخص سے نپٹ لینے دو جسے ہم نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور ہم نے اسے بہت سارا ساز و سامان عطا کیا، اس کے ساتھ رہنے والے بیٹے عطا کیے، اور ہر طرح کے سامان کو حاصل کرنے کے لیے راستے ہموار کر دیے۔ ابھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ دیں، تو سن لو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیات کا دشمن رہا ہے، ہم اسے عنقریب صعود پر چڑھا دیں گے۔ اس نے کفر کیا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار ہو اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر اللہ کی مار ہو اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنی پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر واپس لوٹ کر چل دیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آخر کار بولا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، فقط ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر بولا یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، ہم عنقریب اسے سقر یعنی دوزخ میں جھونک دیں گے، اور تم کیا جانو کہ یہ سقر کیا ہے؟ وہ تو بھڑکتی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ ہی کچھ چھوڑے گی، اور جسم جھلسا کر سیاہ کر دے گی۔ 19 داروغہ اس پر مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان کی تعداد مقرر کی ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑے، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ساری بات تو نوع انسانی کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے، اور بس۔ خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ لوٹتی ہے، اور صبح کی قسم کہ جب وہ روشن ہوتی ہے، کہ وہ دوزخ کی آگ ایک بہت بڑی آفت ہے جو تمام بنی نوع انسان کو خبردار کر رہی ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا
یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے ہی اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے کہ وہ جنت کے باسی ہوں گے اور وہ پوچھ رہے ہوں گے گنہگاروں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وہ بولیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں مشغول ہوتے ہم بھی ان میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک کھلی ہوئی کتاب آئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ نصیحت بھی تب ہی حاصل کریں گے جب اللہ چاہے۔ وہی ہے جو ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک میرے رب نے سچ کہا ہے۔